مغرب کی نماز کے بعد جناتوں کا ایک ہجوم نکلتا ہے اور گلیوں میں، سڑکوں میں، راستوں میں آتا ہے۔ وہ کیوں آتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں اور مغرب کے بعد کیوں آتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے یعنی مغرب کی نماز کے بعد ان کو باہر نکلنے سے ان کو روکے رکھو، کیونکہ تمہارے دوسرے بھائیوں کا وہاں سے گلیوں سے، راستوں سے گزر ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نکلنے سے تھوڑا سا منع فرمایا کہ بھئی بچے نہ گھومیں، کیونکہ وہاں پر جو گلیاں اور راستے ہوتے ہیں وہاں پر جناتوں کا گزر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بھائیوں کا جو دوسری مخلوق ہے اس کا گزر ہوتا ہے، یعنی کہ جناتوں کا ہوتا ہے۔ جنات ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پہلے تو یہ انسانوں کی طرح زمین پر اسی طرح سے رہتے تھے، لیکن جب انسان بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں میں کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ان کا مسکن وہ ہے، لیکن یہ اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے یا کسی نہ کسی وجہ سے انسانوں کے بیچ آتے ہیں، رہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگلے سے باہر سڑک پر کوئی چیز پھینکنے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے یا کسی چیز کو پھینکنے کے لیے بھی منع فرمایا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ عام طور سے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں اور ان کے جو سڑک برابر میں ہوتی ہے گھر کے مکان کے، تو وہاں سے اوپر سے ہم کلی کر رہے ہیں تو سڑک پر جا کر گر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں چاروں دونوں طرف کوئی ہے تو نہیں تو ہم تھوک رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی مخلوق جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی طرح کی ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ تعلیم سکھائی ہے، ہم کو یہ بتلایا ہے، اور یہ نظر نہیں آتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کا احتیاط رکھنا پڑے گا، اس چیز کے بارے میں ہم لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا۔ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات، ایک ایک چیز اپنی امت کو بتلا دی ہے کہ ہم کو کس طرح سے رہنا ہے، کس ٹائم میں رہنا ہے، کس ٹائم میں نہیں رہنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ضرورت کے تحت مغرب بعد نکلتا ہی ہے، نکلنا ہی پڑتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر کے جا رہی ہے، کوئی ڈاکٹر کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح اس دعا کو پڑھ لے گا تو شام تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، جو بندہ شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک پھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ لوگ ضرور یاد کر لیجئے۔ تو جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلیں، اور یہ صبح شام اپنے وظائف میں داخل کر لیں تاکہ کسی بھی طرح کا آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو پڑھ لے گا، موت کے علاوہ کوئی چیز اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بس آپ اس دعا کو پڑھ کر 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں اور 3 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو آپ 3 مرتبہ صبح پڑھیے اور اس دعا کو آپ حضرات شام کو 3 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔